الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبع ملة إبراهيم حنيفا عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الأضاحي يا رسول الله قال سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام قالوا فما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شارة حسنة قالوا فالصوف يا رسول الله قال بكل شارة من الصوف حسنة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہماری ایک نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے اور ایک نسبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے ہم ملت ابراہیم کہلاتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتے ہیں. تو اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ امت کس کی ہیں تو جواب دیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر کوئی پوچھے ملت کس کی ہیں تو جواب دیں گے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی. ایک نبی کی ملت اور ایک نبی کی امت. ملت اور امت میں فرق کیا ہے؟ اصولوں کے اشتراک سے ملت بنتی ہے، اصول اور فروع کے اشتراک سے امت بنتی ہے. جن کے اصول ایک ہوں انہیں کہتے ہیں یہ ملت ہے، اور جن کے اصول اور مسائل ایک ہوں انہیں کہتے ہیں یہ امت ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کی ہمشیرہ فاطمہ جناح کو مادر امت نہیں کہتے، مادر ملت کہتے ہیں، اس لیے کہ ان لوگوں کی ماں شمار ہوتی تھی پاکستان کے بننے میں جن کے اصول ایک تھے کہ ہم نے پاکستان بنانا ہے. تو جن کے اصول ایک ہوں انہیں کہتے ہیں ملت، اور جن کے اصول اور مسائل دونوں ایک ہوں انہیں کہتے ہیں امت. ہم امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں اور ملت حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی. حضرت ابراہیم کی ملت ہونے کا معنی یہ ہے ہمارے بہت سارے اصول وہ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملتے ہیں. کون کون سے وہ اصول ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہیں اور اس پر یہ امت بھی عمل کرتی ہے؟ اصول تو بہت سارے ہیں. آپ احادیث کو دیکھ لیں، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو دیکھ کے، اور اگر صرف قرآن کریم میں سے ان مقامات کا مطالعہ کریں جن مقامات پہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے تو بہت سارے اصول آپ کو قرآن کریم کا مطالعہ کرنے سے مل جائیں گے. قرآن کریم کو پڑھنے سے، قرآن کریم کی آیات کی تفاسیر دیکھنے سے اصول ملیں گے. مثلا میں کئی ایک اصول عرض کرتا ہوں یہ سمجھانے کے لیے کہ کون کون سے اصول ہیں جس میں ہم ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلتے ہیں. نمبر 1، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حق جل مجدہ نے نبوت عطا فرمائی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی پہلی گفتگو اپنے والد سے ہے.
ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو پہلی اپنی قوم سے ہے، پھر گفتگو اپنے بادشاہ سے ہے، پھر گفتگو اپنے والد سے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں تو پھر بندے کو اصول ملتے ہیں۔ اگر قوم مذہبی اعتبار سے مخالف ہو تو قوم سے بات کیسے کرنی ہے، بادشاہ مخالف ہو تو بادشاہ سے بات کیسے کرنی ہے، والد نظریے میں آپ کا مخالف ہو تو والد سے بات کیسے کرنی ہے، یہ اصول ابراہیم علیہ السلام نے دیے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے بات کی ہے، پہلے قوم کو بات سمجھائی، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ۔ اللہ فرماتے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اے میرے پیغمبر ان کو سناؤ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے گفتگو کی ہے۔ 19ویں پارے میں الگ الفاظ ہیں، 23ویں پارے میں الگ الفاظ ہیں، دو جگہ پہ الگ الگ ان کی گفتگو نقل کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے پوچھا تھا یہ تم کیوں عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ ان بتوں کی؟ پھر ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے جھگڑا نہیں کیا، قوم سے لڑائی نہیں کی، قوم سے محبت کے ساتھ دلائل میں بات کی ہے کہ میں بات تمہیں سمجھاتا ہوں، تم بات مجھے سمجھاؤ، میرے سوالات کو سمجھو جو میں بات کہتا ہوں، ان بتوں کی تم عبادت کیوں کرتے ہو، کوئی دلیل تو پیش کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے دلیل پیش نہیں کی، انہوں نے کہا وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے باپ دادا یوں کرتے تھے، ہم بھی یوں ہی کرتے ہیں، اور ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بس ہم اپنے باپ اور دادے کی رٹ کو چھوڑ نہیں سکتے۔ ہمارے یہاں برادری ازم ہے، ہمارے یہاں قبیلہ ازم ہے، ہماری خاندانی روایات ہیں، ہم یہ نہیں بدل سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا کہ ہمارے یہاں بنیاد خاندانی روایات اور برادری ازم نہیں ہے، ہمارے یہاں بنیاد ہمارے خالق کا فیصلہ ہے جو اللہ نے فرمایا، تو تم بتوں کی عبادت نہ کیا کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھایا اور دلائل دے کر سمجھانے کی کوشش کی کہ تم بتوں کی عبادت نہ کرو۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے لیکن میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، میرے پاس دلائل ہے۔ الذی خلقنی، مجھے اللہ نے پیدا فرمایا، فهو یہدین، مجھے اللہ راستہ دکھاتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، ظاہری راستہ بھی وہی ہے، دین کا راستہ بھی وہ ہے، دنیا میں دیکھنے کے لیے آنکھ دی ہے، جنت کو دیکھنے باطن کی آنکھ دی ہے، میرے اللہ کا کرم ہے، مجھے خدا نے یہ چیزیں دی ہیں، میں اس لیے خدا کی بات مانتا ہوں۔ یطعمنی ویسقین، مجھے اللہ کھانا بھی کھلاتا ہے، مجھے اللہ پانی بھی پلاتا ہے، یہ بت کھلا بھی نہیں سکتے، بت پلا بھی نہیں سکتے، بتاؤ بتوں کی عبادت کیوں کرتے؟ ابراہیم علیہ السلام نے دلائل دیے اس قوم کو، قوم کے پاس دلائل موجود نہیں تھے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے جو الفاظ اپنی قوم کو دعوت کے لیے استعمال فرمائے ان میں ایک لفظ بڑا قابل غور ہے جو میں نے عرض کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا طرز سمجھیں، گفتگو بھی کرتے ہیں، دلائل بھی دیتے ہیں اور آداب کا کیسے خیال فرماتے الذی خلقنی، مجھے اللہ نے پیدا کیا، وہی اللہ مارتا ہے، وہی اللہ زندہ کرتا ہے، یوں فرمایا وہی اللہ کھلاتا ہے، وہی اللہ پلاتا ہے، لیکن ایک جگہ پہ آگے جملہ بدل دیا، فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ شفا دیتا ہے۔ موت کون دیتا ہے؟ اللہ۔ زندگی کون دیتا ہے؟ اللہ۔ کھانا کون دیتا ہے؟ اللہ۔ پانی کون پلاتا ہے؟ اللہ۔ اچھا یہ بتائیں بیماری کون دیتا ہے؟ اللہ۔ اور شفا کون دیتا ہے؟ اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں فرماتے کہ جو اللہ بیمار کرتا ہے وہی شفا دیتا ہے، فرمایا نہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیمار میں ہوتا ہوں شفا وہ دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ پہ غور فرمائے نا، یہ نہیں فرمایا کہ جب اللہ بیمار کرتا ہے تو شفا بھی۔ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے شفا دے کر کون سے احسان کیا ہے، بیماری بھی تو اسی نے دی ہے نا، تو شفا دی تو پھر کیا ہوگا؟ کوئی کوڑ مغز بندہ بات کر سکتا ہے نا، فرمایا نہیں بیمار میں ہوتا ہوں شفا وہ دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مرض بھی اللہ کی جانب سے کبھی تحفہ ہوتا ہے، مرض بندے کو تکلیف دینے کے لیے نہیں ہوتا، اللہ کی طرف جو بیماری آتی ہے یہ بندے کے لیے راحتوں کا سبب ہوتی ہے، لیکن بندے کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اس میں حکمت اور فائدے کتنے موجود ہیں، بندے کو نہیں اندازہ ہوتا۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ کبھی مصیبت آئے تو اس میں راحتیں کتنی ہوتی ہیں۔ ایک عالم تھے تو کوئی بندہ، امام غزالی لکھا ہے کیمیا سعادت میں غالب، ایک عالم تھے تو ان کی عداوت مذہبی دینی تھی۔ ایک دن کسی آدمی نے فیصلہ کیا کہ آج مولانا صاحب کو مار دینا، قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ جو ہی جب گھر سے نکلے نا، اٹھے تو ان کی جو اپنا دروازہ تھا
وہ دروازے کی اوپر والی جانب سر کے اوپر لگی، ٹکر لگی، خون نکلا اور وہیں گر گئے، اور اس نے نماز گھر میں پڑھی۔ تو بیوی نے بہت افسوس کا اظہار کیا، بچوں نے اظہار کیا کہ بہت دکھ ہوا، افسوس ہوا، چوٹ لگی ہے۔ فرمایا نہیں، میرے اللہ کی اس میں کوئی حکمت ہوگی، فرماتے ہیں میرے اللہ کی اس میں کوئی حکمت ہوگی۔ اور صبح پتہ چلا جو قتل کرنا چاہتا تھا وہ آ گیا، اس نے کہا کہ حضرت اللہ نے آپ کو بچا لیا، آج ہم نے راستہ روکا تھا کہ آپ کو مار دینا، چھوٹی چوٹ لگی اور اللہ نے موت سے بچا لیا۔ بندہ سمجھتا ہے تکلیف ہے، یہ نہیں سمجھتا راحت کون سی موجود ہے۔ تو اللہ رب العزت بندے کو بیماری بھی دیں، اس میں بھی فائدے بندے کے ہوتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے اگر کوئی انسان پہلے نیک تھا اور بیمار ہو، اللہ بیماری سے درجات بلند کرتے ہیں۔ اگر گناہ کرتا تھا، بیماری اور توبہ کی توفیق مل جائے، اللہ اس بیماری سے اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جو کچھ بندے کو بیماری پر ملتا ہے، جب اللہ قیامت کو دیں گے، اس وقت بندہ کہے گا اے کاش میں دنیا میں ہمیشہ ہی بیمار رہتا اور مجھے اللہ یہاں انعامات دیتے۔ ہم چونکہ کمزور ہیں، ہم بیماریاں نہیں مانگتے، اللہ سے عافیت مانگتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اللہ بیمار میں ہوتا ہوں، شفا تو دیتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ عموماً جو بندہ بیمار ہوتا ہے 95% اس کی وجہ بندے کی اپنی بد پرہیزی کو دخل ہوتا ہے۔ عموماً جو بندہ بیمار ہوتا ہے تو 95% بد پرہیزی کو دخل ہوتا ہے۔ اب بتاؤ جب اس کی بد پرہیزی کی وجہ سے بیماری آئی ہے تو شفا تو اس کا حق ہی نہیں بنتا تھا نا۔ فرمایا بد پرہیزی کر کے بیمار میں ہو جاتا ہوں، اللہ پھر بھی شفا دے دیتے ہیں، اللہ پھر بھی شفا دیتے ہیں۔ اللہ کا نظام ہی ایسا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دلائل دی، اور پھر دلائل دے کر سمجھایا کیسے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم بتوں کی عبادت بھی کرتی تھی اور چاند، سورج، ستاروں کی بھی کرتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دونوں کو دلائل سے سمجھایا۔ ایک مرتبہ سمجھایا آسمان پر، فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، رات ہوئی تو ستارے نکلے۔ ابراہیم علیہ السلام فرمایا کہ ھذا ربی، یہ ہمارا خدا ہے۔ تم کہتے ہو نا خدا، اچھا یہ ہمارا رب ہے، اس کو رب کہتے ہو۔ فلما افل قال لا احب الافلین، صبح ہوا تو ستارے غروب ہو گئے۔ ابراہیم سے فرمان لگے جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں ہوتا، میری قوم جو خود ڈوب جائے وہ خدا نہیں ہوتا۔ دوسرے دن پھر دیکھا، فلما القمر بازغا، تھوڑا سا سورج چاند چمک کے نکلا تو فرمایا پھر یہ خدا ہے۔ اور جب وہ صبح ہوئی تو چاند بھی ختم ہو گیا۔ فرمایا لئن لم یهد بی لاکونن من فرمایا اگر اللہ مجھے ہدایت نہ دے گا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ یہ سورج جو چاند خود غروب ہو گیا ہے، یہ دوسرے کو راستہ کیسے دکھائے گا؟ جو خود ختم ہو گیا دوسرے کو ہدایت کیسے دے گا؟ تیسری رات پھر ہوئی، پھر دیکھا کہ سورج ہے، الشمس بازغۃ قال ھذا ربی ھذا اکبر، فرمایا چلو اس کو خدا کہہ رہے تو بہت بڑا ہے نا۔ فلما افلت، وہ دیکھا تو سورج بھی شام کو ڈوب گیا۔ ابراہیم علیہ السلام فرمانے میری قوم دیکھو ڈوبنے والا کبھی خدا نہیں ہو سکتا، خدا وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ رہے۔ دلائل دے کر قوم کو سمجھا رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ایک دن ابراہیم سے کہا آج ہمارا میلہ ہے، چلو تمہیں میلہ دکھاتے ہیں۔ جیسے آج ہم بھی کہتے ہیں نا فریشمنٹ کے لیے لے کر چلو، یہ اس ماحول میں رہتے اس لیے دماغ نہیں کھلا، ذرا اس کو باہر دکھاؤ یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے کہا چلو تمہیں میلہ دکھاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام فرمایا کہ نہیں میں بیمار ہوں، میرا عذر ہے، میں میلے پر نہیں جا سکتا۔ اب ابراہیم اپنی قوم کو پھر سمجھانے لگے۔ قوم چلی گئی، واپس آئی ابراہیم علیہ السلام تو ان کے بت خانے میں جو بت پڑے ہوئے تھے، ایک بت کو توڑا، دوسرے کو توڑا، تیسرے کو توڑا، چوتھے کو توڑا، چھوٹے چھوٹے سارے توڑ دیے، اور جو بتوں میں سے بڑا بت ہے نا، بڑا خدا، اس کے کندھے کے اوپر کلاڑا رکھ کے چلے گئے۔ قوم واپس آئی، اب پوچھا یہ کون ہے، کس نے یہ حرکت کی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کس نے حرکت کی ہے، یہ کام ابراہیم ہی کر سکتا ہے، اور کس نے کرنا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا اور لے کر آگے، پوچھا ابراہیم یہ کام تو نے کیا؟ ابراہیم فرمانے لگے، فرمایا کہ کبیرہم ھذا، ان میں سے بڑا یہ ہے، فاسألوہم، یہ کو پوچھو نا کنے کیتا ہے، کہاڑا یہ موٹے تھے ویسے پوچھتے میرے کو تو بڑے ہیں۔ اس نے کہا ابراہیم تو بھی عجیب سادہ آدمی ہے، یہ بول سکتا ہے بھلا؟ فرمایا جب بول نہیں سکتا تو اسے خدا کیوں بناتے ہو؟ بول نہیں سکتا خدا کیوں بناتے ہو؟ اب دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو دلائل دیے نا، دلائل دے کر اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں۔ قوم سے لڑے نہیں ہیں، جھگڑے نہیں ہیں، فساد نہیں ڈالا، بات سنتے رہے اور دلیل سے اپنی قوم کو سمجھاتے رہے ابراہیم علیہ السلام، اور ہمیشہ حجت اور دلیل سے غالب ہی رہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو اپنی قوم سے، اور ایک گفتگو ابراہیم علیہ السلام نے
بادشاہ سے کی ہے. اس کو بھی قرآن نے نقل کیا ہے. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت. ابراہیم علیہ السلام نمرود سے کہا میں تجھے خدا نہیں مانتا. خدا وہ ہوتا ہے جو زندگی بھی دے, خدا وہ ہوتا ہے جو موت بھی دے. نمرود نے کہا میں بھی زندگی دیتا ہوں, میں بھی موت دیتا ہوں. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ دو شخص تھے, ایک کی سزا موت کا فیصلہ تھا, نمرود نے کہا اس کو بری کر دو, اور ایک کے لیے بری ہونے کا عدالتی فیصلہ تھا, کہا اس کو سزائے موت دے دو. انہوں نے کہا دیکھو میں بھی زندہ کرتا ہوں, میں بھی مارتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ بادشاہ کوڑ مغز ہے, یہ میری بات کو سمجھا نہیں یا چکر دے گیا, دھوکہ دیا اس نے. ابراہیم علیہ السلام سمجھانا کیا چاہتے ہیں ذرا وہ سمجھیں. چلیں پہلے دلیل سنیں. پھر ابراہیم علیہ السلام نے دلیل کا طرز بدل کے فرمایا ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. میرا اللہ سورج روزانہ مشرق سے لاتا ہے, اگر تو خدا ہے تو مغرب سے لا, اگر تو خدا ہے تو مغرب سے لا. ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا روزانہ میرا خدا سورج لاتا ہے, تو خدا نے تو کل پھر تو چاڑنا, کیوں کل تو سورج نے آ جانا تھا نا. سورج نے تو قیامت سے پہلے مغرب سے نکلنا ہے, روزانہ مشرق سے آنا ہے. اگر ابراہیم علیہ السلام یہ فرماتے روزانہ میرا خدا سورج لاتا ہے کل تو لانا, جب کل سورج آ جاتا تو نمرود نے کہا میں خدا ہوں, اے دیکھو سورج آ گیا. فرمایا نہیں, میرا خدا سورج مشرق سے لاتا ہے, اگر تو خدا ہے تو سورج مغرب سے. ابراہیم علیہ السلام نے دلیلیں دو نہیں دی, اس بات کو سمجھیں. دلیل ایک دی ہے, رخ بدلا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا خلاصہ یہ تھا اللہ وہ ہوتا ہے جو عدم سے وجود میں لائے, اللہ وہ ہوتا ہے جو عدم سے وجود میں لائے. موجودات کو شکلیں دینے والا خدا نہیں ہوتا. میں اس پہ ایک جملہ کہتا ہوں, اس جملے کو سمجھیں. ایک لفظ ایجاد ہوتا ہے, ایک لفظ خلق ہوتا ہے. عدم سے وجود میں لانے کو خلق کہتے ہیں, اور چند موجودات کو جمع کر کے نئی شکل دینے کو ایجاد کہتے ہیں. یہ گھڑی ہے نا, اب یہ گھڑی, اس گھڑی لوہے سے بنی, لوہے کا خالق اللہ ہے, وہ عدم سے وجود میں لایا, لیکن اس گھڑی کا موجد انسان ہے, اس نے لوہوں کو جمع کر کے نیا ڈیزائن دیا. عدم سے وجود میں لانے کو خلق کہتے ہیں, اور چند موجودات کو جمع کر کے نئی شکل دے تو اسے ایجاد کہتے ہیں. انسان خالق نہیں ہوتا, انسان موجد ہوتا ہے. انسان خالق نہیں ہوتا, انسان کون ہوتا ہے؟ موجد ہوتا ہے. خیر ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ خدا مارتا بھی ہے, زندہ, کیا مطلب؟ انسان عدم میں ہوتا ہے, اللہ وجود دیتے ہیں. اب اس نے کیا کہا سزائے موت والے کو بری کر دیا, بری والے کو مار دیا, تو وہ بیوقوف ان کی بات کو سمجھے ہی نہیں. ابراہیم نے فرمایا کہ اللہ وہ جو مشرق سے لاتا ہے, کیا مطلب؟ پہلے سورج نہیں ہوتا پھر خدا لاتا ہے. دلیل وہی تھی عدم سے وجود, لیکن ایسی دلیل بیان کی جس کو عام بندہ سمجھے. فرمایا خدا سورج مشرق سے لاتا ہے, تو خدا ہے تو مغرب سے لا. فبہت الذی کفر, وہاں نمرود کی بس ہو گئی, اور نمرود وہاں پہ پھر کوئی دلیل دے نہیں سکا, پھر بس ہو گئی. ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ کو لاجواب کیا, بادشاہ کو بھی دلیل دی ہے. پھر مسئلہ تھا والد کا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا یا ابا جی مجھے تو ایک بات بتاؤ, میں نے قوم کو سمجھایا, میں نے بادشاہ کو سمجھایا, مجھے آپ فرمائیں آپ ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ ابا جی آپ کیوں کرتے ہو؟ باپ نے ابراہیم السلام اپنے والد کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میرے پاس علم ہے, میرے پاس وحی ہے, میرے پاس نبوت ہے, میں دلیل سے بات کرتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا جواب ان کے والد کے پاس نہیں تھا. والد نے ایک ہی جملہ کہا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیہ. ابراہیم اگر تو باز نہ آیا میں تجھے پتھر ماروں گا, نکل جا میرے گھر سے, نکل جا میری بستی سے. ابراہیم کا اصول کیا ہے؟ والد کو پیار سے سمجھایا, والد نہیں مانا تو باپ سے لڑے نہیں ہیں, گھر چھوڑ دیا. ابراہیم علیہ السلام باپ سے نہیں لڑے, گھر چھوڑ دیا. ہم گھر سے باپ کو نکال دیتے ہیں, گھر نہیں چھوڑتے. باپ کو چاہیے کہ وراثت میں حیا کرے, شرم کرے, خیال کرے, یہ باپ کو چاہیے. وراثت کی تقسیم میں 2 نمبر کام نہ کرے, یہ باپ کی ذمہ داری ہے. لیکن اگر بات غلط کام کر لے, اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ باپ کو فائر مار دیں کہ تو نے غلط کام کیوں کیا. اپنے حق کو روک لو, اللہ آخرت میں تمہیں حق تمہارا ضرور دے گا. اللہ تو بندے کا حق کبھی غصب نہیں کرتے نا. میں یہ بات اس لیے سمجھاتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے والد سے کہا ابا جی آپ نے غلط کیا, میری بات سمجھو. باپ نے کہا ابراہیم میرے گھر سے نکل جا. ابراہیم نے گھر چھوڑ دیا لیکن باپ سے لڑے نہیں ہیں. اپنا حق چھوڑ دے اور باپ سے نہ لڑے, یہ اصول ابراہیمی ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کا دنیا میں حق ہو اور وہ اللہ کی وجہ سے اپنے حق کو چھوڑ دے, اللہ وسط الجنہ
جنت کے درمیان میں اس کو جگہ عطا فرماتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اس بندے کے علاوہ میرے پاس کوئی جگہ ہی نہیں. صرف لڑائی سے بچنے کی وجہ سے اس بندے نے اپنے حق کو چھوڑ دیا تھا. تو ابراہیم علیہ السلام کو میں بتا رہا تھا اصول دیا ہے. اصول کیا تھا؟ باپ سے بات کیسے کرنی ہے، قوم سے بات کیسے کرنی ہے، بادشاہ سے بات کیسے کرنی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اصول دیے. نمبر 2، ہم ملت ابراہیم کی ہیں اور امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. میں اس میں عرض کر رہا تھا ابراہیم علیہ السلام جو ہمیں اصول دیے وہ سمجھیں. ایک وقت آیا ابراہیم علیہ السلام حکم دیا اے ابراہیم آپ یہاں سے ہجرت کریں اور یہاں سے آپ چلے جائیں. ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، وہاں سے نکلے مصر پہنچے. اب مصر گئے ہیں، ابراہیم ایک آزمائش کے اندر مبتلا ہو. اس مصر کے بادشاہ کی عادت یہ تھی اگر کوئی ایسی لڑکی ہوتی خوبصورت ہوتی اور شادی شدہ ہوتی وہ اس لڑکی کو اپنے قبضے میں لے لیتا اور خامد کو مار دیتا. ابراہیم علیہ السلام سفر میں تھے، گزرے، وہاں جا کر پہنچے تو نیا المیہ پیش آ گیا. بیوی ساتھ ہے، خود خامد ہے، ساتھ کو بندہ نہیں ہے، اور اس بےایمان جو بادشاہ تھا پیغام بھیجا بھیجو اس کو. ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ تھی، چلے گی، بادشاہ تھا بلا لیا. ابراہیم علیہ السلام بھی نیک نبی تھے اور بیوی نہایت نیک تھی. واقعات میں لکھا ہے کہ اس بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کی عزت پر جب ہاتھ ڈالنے کی کوشش کا ہاتھ شل ہو گیا. بادشاہ سمجھا کہ عورت بڑی نیک ہے. اس نے کہا تو دعا کر اللہ مجھے شفا دے دے، میں تجھے کچھ نہیں کہتا. اس نے دعا مانگی، اللہ نے صحت دے دی. جب صحت میری پھر ہاتھ ڈالا، اس کا ہاتھ پھر شل ہو گیا. تو اس نے پھر کہا مجھ سے غلطی ہو گئی تو دعا کر میں کچھ نہیں کہتا. اس نے دعا کی، ٹھیک ہو گیا، پھر ہاتھ ڈالا. کیسا بے ایمان انسان تھا. پھر ہاتھ ڈالا، اس نے پھر ہاتھ شل ہو گیا. پھر اس نے کہا میں آخری بار کہتا ہوں بس تو دعا کر. اس نے خیر دعا کی، اللہ نے پھر اس کو صحت عطا فرما دی. میں کہہ رہا ہوں اس سے کیا پتہ چلا، ایک معاملہ ظالم کا ہوتا ہے، ایک معاملہ مظلوم کا ہوتا ہے. مظلوم اپنی جگہ پر ہے، ظالم اپنی جگہ پر ہے. اس نے ظلم نہیں چھوڑا لیکن مظلوم نے دعائیں نہیں چھوڑی. ظالم ظلم کرتا رہا، مظلوم دعائیں کرتا رہا. نتیجہ کیا نکلا؟ اسی ظالم بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام جب جانے لگے تو ساتھ اس نے اپنی بیٹی دی. اس نے کہا جی میں آپ کو خدمت کے لیے دیتا ہوں، آپ اس سے نکاح کریں اور ساتھ یہ بھی دے دیں. جب ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ظلم سہنے کے لیے اکیلی تھی، واپس آئی تو ساتھ اس کے خادمہ بھی تھی. ایک واقعہ شاید آپ نے سنا ہوگا، ہمارے مشائخ نے ایک واقعہ لکھا. کہتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے تھے اور وہ دریا کے کنارے پہ سفر کر رہے تھے. دیکھا کہ دریا کے کنارے پر بچھو ہے. انہوں نے اس کو نکالا، بچھو نے ڈسا، پھر نکالا، پھر ڈسا، پھر نکالا، پھر ڈسا. کسی نے کہا وہ تمہیں ڈنگ مارتا ہے تم اس کو باہر نکالتے ہو. وہ فرمانے لگے بچھو اپنا کام کرے گا، انسان اپنا کام کرے گا. اس کے ذمہ ڈسنا ہے، میرے ذمہ بچانا ہے. وہ اپنا کام کرے، میں اپنا کام کروں. ہم تھوڑی دیر کے بعد مایوس ہوتے ہیں، بندے گل نہیں منتے، لوگ سنتے نہیں، بس کیا کریں، چھوڑ دیں. چھوڑنا نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں اصول دیا ہے، آخر دم تک آپ نے بات اپنی کہتے رہنا ہے اور نتائج اللہ کے حوالے کر دیں. کبھی موجودہ نسل نہیں مانتی، آئندہ نسلوں میں اس کے نتائج نکلتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے طائف میں گئے ہیں تو لوگوں نے نہیں مانا. انہوں نے کہا تو نبی کسی بہت بڑے آدمی کو ہونا چاہیے تھا، تو کیسے نبی بن گیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے، ان لوگوں نے مارا ہے، پتھر نکالے ہیں، خون نکلا حضور کے پاؤں سے. اس سے بڑی بے بسی نبی کی کیا ہو سکتی ہے؟ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے، مکہ کے قریب پہنچے ہیں تو جبریل آئے. انہوں نے کہا حضور یہ فرشتہ آ گیا جس کے اوپر پہاڑوں کی ڈیوٹی ہے، آپ اجازت دیں کچل کے رکھ دیں. فرمایا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ مجھے جانتے نہیں ہیں، ان کو کچھ نہ کہنا. پھر حضور ان کی نسل میں سے محمد بن قاسم جیسا بندہ پیدا ہوا جس نے ہندوستان تک اسلام پہنچایا. یہ ان کی نسل میں پیدا ہونے والا بندہ تھا کہ جن کا ظلم سہ کر اللہ کے نبی نے اپنی زبان کو پھر بھی روکا کہ میری امت برباد نہ ہو. میں گزارش کر رہا تھا یہ وہ اصول تھے ابراہیم علیہ السلام نے امت کو دیے. تیسرا اصول تو بہت سارے ہیں جو قرآن کریم میں موجود ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھی اور خواب میں کیا دیکھا؟ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا رہے. ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھی. خواب سے اٹھے، اپنے بیٹے کو فرمایا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اے بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ بیٹا ابراہیم کا تھا. اس نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا جی جو خدا نے حکم دیا ہے آپ کر گزریں، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. چھری چلانا آپ کے کام ہے اور ذبح ہونا میرا کام ہے، بسم اللہ پڑھیں. لیکن آپ ایک بات کا خیال کریں، میرے ہاتھ پاؤں ذرا باندھ دیں، ہو سکتا ہے میں درد کی وجہ سے چھڑا نہ لوں.
اپنی آنکھوں پر پٹیاں باندھ لیں. آپ باپ ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ شفقت فطری جوش مارے اور آپ چھری روک لیں. ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہیں, اکلوتا بیٹا ہے, پہلا بیٹا ملا, بیوی ایک جگہ پر ہے, یہ بیٹا ان کے ساتھ ہے. ابراہیم علیہ السلام کو کتنا بڑا کڑا امتحان ہے, اپنے بیٹے کو ذبح کرو. اب اس سے ابراہیم السلام نے شروع کر دیا. ابراہیم السلام سمجھے کہ ذبح مکمل ہو گیا, پٹیاں کھولی اور جب دیکھا تو بیٹا کھڑا مسکرا رہا ہے اور جنت کا دمبا وہاں پہ ذبح ہوا پڑا ہے, جنت کا دمبا. اچھا, اسے ایک ذرا نقطہ ذہن میں رکھیں, ابراہیم علیہ السلام نے جو بیٹے اسماعیل کے گلے پہ چھری جلے, ان کے بدلے میں جو دمبا ذبح ہوا یہ دنیا کا تھا یا جنت کا تھا؟ بولو, جنت کا تھا نا. تو دنیا کا نہیں جنت کا کیوں تھا؟ دیوبند کا نظریہ یہ ہے, اہل دیوبند کا, کہ پیغمبر کا وجود یہ زمین کی مٹی سے نہیں, یہ جنت کی مٹی سے بنتا ہے. چونکہ قربانی کے لیے جنت کا وجود آیا تھا, خدا نے بدلے میں بھی جنت کا وجود بھیجا ہے. اللہ نے بدلے میں جنت کا وجود, اسماعیل اسلام کو بدلے میں دمبا بھیجا. خیر ذبح دمبا ہو گیا, بچ گئے. ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں کیا اصول ملا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام پہ جبریل امین نے آ کے نہیں کہا خدا کا حکم ہے بیٹا ذبح کرو, نہ خواب آئی اور خواب کی وجہ سے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اس سے پتا چلا کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نبی تھے, ان کا خواب بھی وہی تھا. ہمارے پیغمبر بھی نبی ہیں, ان کا خواب بھی وہی ہیں. ان سے اصول نکلا ہے کہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے, امتی کا خواب اور ہوتا ہے اور نبی کا خواب اور ہوتا ہے. امتی کا خواب تو وسوسے بھی ہو سکتے ہیں, صحیح بھی ہو سکتے ہیں, غلط بھی ہو سکتا ہے. امتی خواب میں کچھ اور دیکھتا ہے اور رزلٹ بالکل اس کے الٹ ہوتا ہے. امتی اور نبی کے خواب میں زمین و آسمان کا فرق ہے, لیکن نبی کا خواب وہی ہوتا ہے, نبی کا خواب وہی ہوتا ہے. اچھا, اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی کا خواب وہی کیوں ہوتا ہے, اس نقطے کو سمجھیں. وجہ کیا ہے کہ جب نبی جاگ رہا ہو, نبی کی آنکھ بھی جاگتی ہے, نبی کا دل بھی جاگتا ہے, اور جب نبی سو جائے, نبی کی آنکھ سوتی ہے, نبی کا دل جاگتا ہے. اور جو وحی آتی ہے قرآن کریم میں ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ, وہی نبی کی آنکھ پر نہیں, نبی کے دل پر آتی ہے. وہ نبی سو جائے دل تب بھی جاگتا ہے, اس لیے سونے کی حالت میں خواب آئے اس کو وحی کہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی امت کا جو اصول تھا وہی ہماری امت کا اصول ہے. ان کے یہاں بھی خواب وحی تھی, ہمارے یہاں بھی خواب وحی کا درجہ رکھتی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب پہ عمل کیا. پھر ابراہیم علیہ السلام کے ذرا جملوں پہ غور فرمائیں. جملے کون سے تھے؟ اپنے بیٹے کو یہ نہیں کہا یا بنیا, بیٹے کو یہ نہیں کہا یا بنی, فرمایا یا بنیا. ابنی کا معنی اور ہوتا ہے, بنیا کا معنی اور ہوتا ہے. ہمارے یہاں اردو زبان میں دو لفظ ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے بیٹا, ایک ہوتا ہے بچو. معنی دونوں کا ایک ہے, لیکن بیٹے کا مفہوم اور ہوتا ہے, بچوں کا مفہوم اور ہوتا ہے. میں اس کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ باپ کی عمر ہو نا 70 سال اور بیٹے کی عمر ہو 30-35 سال, اور 70 سال کا بوڑھا باپ 35 یا 40 سال کے بیٹے سے کہ بچو گالتے سن. اب یہ بچو اور 40 سال, باپ کو جب محبت بہت زیادہ ہو اور شفقت کے ساتھ بات کرے تو پھر بیٹے کی بجائے بڑے کو بھی بچو کہتا ہے. اب یہ بات ایسی جس کا تعلق ذوق سے ہے, دلیل سے نہیں ہے. ابراہیم السلام نے کیا فرمایا یا بنیا, اے میرے بچو. کس شفقت کے عالم میں فرمایا ہوگا, اے پتری میں خواب آئی ہے. بتاؤ 70 سال کا بوڑھا بڑے بیٹے سے کہ پتری گال سن. دوسرا بندہ مذاق کرتا ہے, یار 40 سال کے بیٹے کو پتری کہہ رہا ہے. بھائی 40 سال کا تو پھر بھی باپ کے لیے تو پتری ہوتی ہے نا, باپ کے لیے تو پھر بھی بیٹا ہے. کبھی بیٹا تھوڑا سا بڑا ہو اور باپ اچھے لہجے سے نہ بلائے تو بیٹے کو تکلیف ہوتی ہے. ابا یہ دیکھا گھر میں 4 بندیاں بیٹھے ہیں سن, میرے کالج کے مڑے آئے سن, اسٹوڈنٹ آئے سن, ابا کچھ تو خیال کریا کرنا, ابا کوئی تو خیال کریا کر. ایک بڑا مشہور واقعہ ہے, اس کو واقعہ کہہ لیں, لطیفہ کہہ لیں, ایک بند کر دیں, ایک واقعہ بڑا بند کر اس کو. ایک بڑا مشہور ایک واقعہ ہے, لطیفہ کہہ لیں واقعہ. ایک آدمی ہے دیہات کا, بیٹا اس کا لاہور کالج میں پڑھتا تھا, اور باپ ملنے کے لیے اپنے بیٹے کو گیا کالج میں. وہاں جا کے ملا ہاسٹل میں. لڑکوں نے پوچھا یہ کون ہے, یہ کون ہے؟ اس نے کہا جی میرے ابے کا یار ہے, میرے ابو کا دوست ہے. بابا آتا ہے نہیں پتر بھول گیا, میں ابے کی ماں کا یار ہوں. گل تو نے ٹھیک آخی نا, گیا باپ کو ملنے کے, بیٹے کو ملنے کے لیے. کالج مڑا کیا آتا ہے کون ہے, اے جی میرے ابے کا یار ہے. انہیں آخر میرا پتر بھول گیا, یہ ابا نے میری ماں کا یار. یہ باپ نے جملہ کہا نا, باپ نے غصے میں ہو کر کہا کہ یہ بھول گیا اس کے باپ نے, میں اس کی ماں کا یار ہوں, تمہیں کیوں نہیں بتاتا میں اس کا باپ. یہ جو باپ نے کہا نا غصے میں آ کر کہا میں ابے نے دی ماں کا یار نا, یہ کہے میرا.
پیو تے احمد بنے پھر بھی پیو ہوئے، ان پڑھ ہوئے پھر بھی پیو ہوئے، پڑھا لکھا ہوئے پھر پیو ہوئے. باپ تو باپ ہوتا ہے نا، ماں تو ماں ہوتی ہے. اس کا علم سے، پڑھائی سے کیا تعلق ہے دولت سے؟ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. باپ باپ ہی ہوتا ہے، ماں ماں ہوتی ہے. اللہ ہمیں والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماں باپ تو ذبح بھی کر دیں نا تو ماں اور باپ کے سامنے بولنا نہیں چاہیے. یہ حق نہیں ہے کہ بندہ ماں کے سامنے اور باپ کے سامنے بولے. حدیث مبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، عام بندہ نہیں، حضور کا صحابی ہے، اور موت کا وقت ہے تو ان کی روح نہیں نکل رہی. تو حضور نے فرمایا وجہ، کہا جی یہ ماں کی شان میں کوئی بات کی تھی، ماں ناراض ہے. حضور نے فرمایا تو اجازت دے میں نے زندہ نہ جلا دیں. انہوں نے کہا حضور میں معاف کرنی ہے، معاف کیا تو روح نکل گئی. بتاؤ میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ کبھی ماں کو ناراض مت کریں، کبھی باپ کو ناراض مت کریں. جب ماں اور باپ کی نعمت چلی جاتی ہے نا تو بندہ بعد میں کہتا ہے ماں بوڑھی ہو، باپ بوڑھا ہو، نہ دیکھ سکتا ہو، نہ چل سکتا ہو، اس کی دعائیں خدا کے عرش کو ہلا کے رکھ دیتی. یہ میری بات نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ باپ کی دعا بیٹے کے حق میں کبھی مسترد نہیں فرماتے. جو باپ دعا کرے اللہ ضرور قبول فرماتے. کبھی دیر لگ جاتی ہے، دیر ہو جاتی ہے، لیکن دیر بھی ہمارے اعتبار سے دیر ہوتی نہیں ہے. جو اللہ نے وقت طے ہوتی ہے اسی کے مطابق دعا نے قبول ہونا ہوتا ہے. خیر میں جو مضمون سمجھا رہا تھا، اب جو بالکل آخر میں ان کو مضمون سمجھ نہیں آ رہا کہ میں مضمون شروع کرا کیا. میں بتا رہا تھا ہم ملت ابراہیم کی ہیں اور امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں. اصول ہمارے ابراہیم والے ہیں اور اصول اور مسائل دونوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے. میں آخری بات اب کہتا ہوں، آخری بات عرض کرتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کے جو اصول تھے ان میں ایک بہت بڑا اصول یہ تھا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا فیصلہ کیا. اللہ نے بیٹے کو بچا لیا اور بیٹے کے بدلے میں دمبا عطا فرما دیا. اب اس میں اس امت میں اصول کیسے چلا ہے، آج بھی اگر کسی کا بیٹا پیدا ہو تو بیٹے کے بدلے میں دوسرا بیٹا ذبح نہیں کرتے، بیٹے کے بدلے میں جانور ذبح کرتے ہیں جسے عقیقہ کہتے ہیں. کہتا نا ایسے، اگر بیٹا پیدا ہو تو 2 بکرے، بیٹی پیدا ہو تو 1 بکری. یہ جو اپنے بیٹا ہے اس کی وجہ سے 2 بکرے یا بیٹی کی پیدائش پر 1 بکری یا 1 بکرا ذبح ہوتا ہے نا، یہ جان کے بدلے میں جان ہے. جان دینا آپ کے ذمے ہے اور اس جان کی حفاظت کرنا اللہ کے ذمے ہے. تو جس طرح ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا بچا تھا اور مقابلے میں دمبا ذبح ہوا تھا، آپ کا بیٹا بچتا ہے، مقابلے میں دمبا 2 اور اگر لڑکی ہو تو 1. کیونکہ ہماری شریعت کے اصول ابراہیم والے ہیں، مسائل ان والے نہیں سمجھے. میں نے کہا تھا نا امت ان کی ہے اور ملت ان کی ہے، مسائل ان والے نہیں ہیں. ہمارے ہاں باپ بیٹے کو وراثت میں 2 گنا یا 1 گنا، بیٹے کو 2 گنی وراثت اور بیٹی کو 1 گنا. اگر عدالت میں جائیں تو مرد ہوں تو 1، اگر عورت ہو تو 1 جگہ پہ 2، کیونکہ عورت مرد کے مقابلے میں آدھی شمار ہوتی ہے. اس لیے اگر بیٹا پیدا ہو تو 2 جانور عقیقے میں ذبح کریں اور بیٹی پیدا ہو تو جانور 1 عقیقے میں ذبح کریں اور کوشش کریں کہ 7ویں دن ذبح کریں. اس کا اہتمام کریں، بیٹی ہو یا بیٹا 7ویں دن اس کا نام بھی رکھیں، 7ویں دن اس کے بال اتاریں، اس کو چاندی سے وزن کریں، چاندی کا صدقہ کر دیں اور 7ویں دن عقیقہ کر دیں بکری یا بکرے کا. اچھا اگر 7واں دن نہ ہو، بعد میں ہو، سال بعد بھی کریں، 10 سال بعد بھی کریں، 50 سال بعد بھی کریں، پھر بھی کر سکتے ہیں، کرے ضرور، لیکن ہو پھر بھی 7واں دن. 7واں دن کا کیا مطلب؟ جمعے کے دن بیٹا پیدا ہوا تو 7واں دن ہفتہ بنتا ہے نا، ہفتہ اتوار سوموار منگل بدھ جمعرات جمعہ، یہ جمعرات 7واں دن بنے گا. اگر جمعے کو بیٹا پیدا ہو تو جمعرات کو 7واں دن ہے. ابھی نہ کریں، 10 سال بعد، 15 سال بعد، جب اللہ توفیق دے، لیکن وہ دن کون سا ہونا چاہیے؟ جمعرات. اتوار پیدا ہے تو دن پھر آئندہ ہفتے کا ہو، اگر سوموار ہے تو دن آئندہ اتوار کی ہو، یوں 7واں دن شمار ہوگا. تو یہ اصول دیا، لیکن اصول ان والے اور مسائل ہمارے. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو خدا نے بچا لیا، بدلے میں جنت والا دمبا دیا ہے. اب اس قوم کو اللہ پاک کیا عطا فرمائیں گے؟ اب اس قوم کے ذمے وہ اصول چلا، اس امت کے ذمے وہ اصول چلا اور جانور قربانی والا شروع ہو گیا. اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک میں ہے کہ جب صحابہ نے پوچھا مازن اضاحی یا رسول اللہ کے پیغمبر قربانی کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ وہ طریقہ ہے جو تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام نے شروع فرمایا تھا. آج قربانی کا جانور جو ہم ذبح کرتے ہیں، ذبح کر لیا، گوشت خود کھا لیا، لیکن اللہ کا کرم دیکھیں، قیامت کے دن
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے، فرمایا سمنوا ضحایاکم فإنها علی الصراط مطایاکم، یہ دیکھو تمہارا جو جانور ہے یہ خوب موٹا تازہ ہونا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن پل صراط سے اس جانور نے تمہاری سواری بننا ہے۔ جو جانور آپ نے ذبح کیا اس نے قیامت کے دن جانور نے سواری بننا ہے۔ قربانی جس شخص پہ واجب ہے وہ قربانی ضرور ادا کرے، اور ہر بندے کو قربانی اپنی ہوتی ہے۔ اگر عورت کے پاس زیور ہے تو قربانی دینا عورت کے ذمہ واجب ہے، چونکہ مالک جو عورت ہے عورت کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ اگر وہ سال بعد اس میں قربانی نہیں دے سکتی، اگر زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتی، عورت کو چاہیے کہ اپنا زیور فروخت کر دے، اپنے پاس نہ رکھے۔ اگر زیور رکھنا ہے اس نے قربانی بھی دینی ہے اور اس نے سال بعد زکوٰۃ بھی دینی ہے۔ اگر بیٹا صاحب حیثیت اور والد غریب ہے تو قربانی کرنا بیٹے کی ذمہ ہے، والد کی ذمہ نہیں ہے۔ تو جو بندہ صاحب استطاعت اور بالغ ہو قربانی اس کے ذمہ ہوتی ہے۔ ہر بندے نے قربانی اپنی دینی ہے۔ کوشش کریں کہ جانور اچھا ہو، جانور موٹا تازہ ہو، اس لیے کہ سال بعد ایک بار قربانی دینی۔ بس اوقات لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی میرے اوپر قرض ہے تو کیا میں قربانی میرے ذمہ واجب ہے؟ مقروض کے ذمے قربانی واجب تو نہیں ہے، لیکن غیرت کا تقاضا یہ ہے اس بندے کو قربانی دینی چاہیے۔ کیوں؟ اگر میں اپنی دکان کے لیے 20 لاکھ کا قرضہ اٹھا سکتا ہوں تو ایک بکرے کے لیے بھی مزید 12,000 لے سکتا ہوں، ایک گائے کے لیے بھی مزید 6,000 میں لے سکتا ہوں۔ 12 لاکھ کا قرضہ لے لیا تو 6,000 قرض میں کیا فرق پڑتا ہے؟ اس لیے اس موقع پر ہر بندے کو گوشت کی قربانی کی بھرپور اہتمام کرنا چاہیے، اور کوشش کریں جانور اچھا ہو، اپنے گھر کا پالا ہو تو بہت اچھا، ورنہ خریدتے وقت کمزور سا جانور تلاش مت کریں۔ ہمارے عموماً دیکھتے ہیں بھیا جانور 6,000 ہے وہاں 7,000 ہے، ہم تلاش کرتے ہیں کس گائے میں حصہ سب سے کم ہے اس میں شرکت کریں، نہ یہ دیکھا کریں بھئی کس گائے میں حصہ زیادہ ہے اس میں شرکت کریں۔ اس کا بندے کو اہتمام کرنا چاہیے۔ قربانی ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اس امت میں جاری ہے۔ جن حضرات کو اللہ نے وسعت عطا فرمائی اپنی والدہ کی طرف سے قربانی ضرور دیں، اپنے والد کی طرف سے قربانی ضرور دیں۔ اللہ توفیق عطا فرمائے اپنے پیغمبر کی طرف سے قربانی ضرور عطا فرمائے۔ ہمارے نبی گھر میں دیکھو تو دو ماہ گزرتے ہیں کہ پکانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے، دو ماہ تک چولہا نہیں جلا، لیکن قربانی کے دن آیا اللہ کے نبی پھر بھی 2 دمبے دیتے ہیں۔ ایک دمبا فرمایا اللہم ھذا عنی، اے اللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ دوسرا دمبا ذبح کیا اللہم ھذا عنی وامن لم یضح من امتی، اللہ اس کا اجر مجھے بھی دینا اور قیامت تک آنے والا جو میرا امتی قربانی نہ دے سکے اس کو بھی اجر دینا، اس کو بھی اجر دینا۔ حضور کو کتنی فکر ہے قیامت تک آنے والے امتی کی بھی، جو قربانی نہیں دے سکتا حضور اس کی طرف سے پھر بھی قربانی دے رہے ہیں۔ تو جس امتی کے پاس پیسے موجود ہو اس کا بھی حق بنتا ہے اپنے پیغمبر کی طرف سے قربانی ضرور ادا کرے، اس کا بھرپور اہتمام کرے۔ قربانی کے دن قربانی کا جانور یہی ذبح کرنا شریعت کا مسئلہ ہے۔ جانور کو تقسیم کرنا، یہ جو ہمارے 3 سے چلتے ہیں نا، ایک حصہ خود رکھ لیں، ایک رشتہ داروں کو دے دیں، یہ غریبوں اور مسکینوں کو دے دیں، یہ غیرت اور مروت کی وجہ سے ہے۔ اگر کوئی بندہ نہ دے تو گناہ نہیں ہے۔ جانور کی قربانی آپ نے دے دی ہے، کھال آپ کے پاس موجود ہے، گھر میں مصلی بنا لیں کوئی حرج نہیں ہے، اپنے گھر میں استعمال کر لیں کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر قربانی کی کھال فروخت کر دی اس کا پیسہ خود استعمال نہیں کر سکتے، بلکہ اس پیسے کو آپ نے کسی غریب مستحق ہی کو دینا ہے۔ کھال استعمال کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، کسی کو ہدیہ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ نے کھال بیچ دی اب اس کا پیسہ مستحق کے علاوہ کسی اور بندے قطر ادا نہیں کر سکتے۔ قربانی کا گوشت فریز کر لیں۔ کبھی لوگ ہم سے پوچھتے ہیں وہ جو فلانے بندے فریج رکھے بڑا وکیل ہے، میں نے کہا نا، غیرت کا تقاضا ہے، مروت کا تقاضا ہے، وہ صاحب حیثیت ہے، غریبوں میں تقسیم کر دے، لیکن خود رکھنا چاہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ شریعت اس پر کوئی پابندی نہیں لگاتی، جس پر شریعت نہ پابندی لگائے اس پہ میں اور آپ کون ہے پابندی لگانے والے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال فرمایا کہ جس بندے نے تم میں سے قربانی دی فلا یبقین بعد ثالثۃ وفی بیتہ لحم، فرمایا ایسا کوئی بندہ نہیں ہونا چاہیے کہ 3 دن گزر اس کے گھر میں گوشت ہو، 3 دن کے اندر اندر سارا گوشت تقسیم کر دو۔ آئندہ سال آیا اللہ کے نبی نے فرمایا پچھلے سال قحط کا دور تھا اس لیے حکم دیا تھا، اب اگر تم گوشت رکھنا بھی چاہو تو میں رکھنے کے اختیار موجود ہے۔ تو جس بات پہ نبی اختیار دیں اس میں ہم شریعت کو بدل نہیں سکتے۔ میں خیر گزارش کر رہا تھا قربانی اچھی دیں، جس بندے کے ذمے ہے وہ قربانی ضرور دے، قربانی کھال خود استعمال کریں، اگر خود استعمال نہیں کر سکتے پھر غریب کو دے سکتے ہیں، مستحق کو دے سکتے ہیں، اور سب سے بہترین مصرف وہ دینی مدارس ہوتے ہیں۔
میں آپ کو نہیں کہہ رہا کہ ہمارے مدرسے میں دو، جس مدرسے میں آپ کا تعلق ہے آپ بڑے شوق سے دو، ہمیں مدرسے میں دیں گے تو آپ کی مرضی، کسی اور مدرسے میں دینا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، لیکن جو کوشش کریں کسی مدرسے کے طالب علم تک یہ مال پہنچے، اس کی وجہ وہ اس کی جو رقم ہوگی، ادارہ بنے گا، طلبہ کھائیں گے، وہ مستقل پڑھیں گے اور ہم سب کے لیے وہ صدقہ جاریہ بنے گے۔ اللہ ہم سب کو قربانی کے مسائل سمجھ کر قربانی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ لٹریچر لائے لے آئے؟ ہاں انشاءاللہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ حضرات تشریف لے جائیں گے تو ہم نے کتابچہ تیار کی ہے فضائل و مسائل قربانی کے نام پر، تو جاتی دفعہ ہر ساتھی اس کتابچے کو ضرور ہے، وہ مفت ہے، تقسیم ہے، اس کو دیکھے اور مسائل اس کو خود بھی دیکھے، گھر میں اس کو رکھیں تو اس کا انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو شریعت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ہے۔